4 دسمبر 1971 کی رات تقریباً 8:10 پر کراچی کے قریب موجود ایک رڈار نے سمندر میں تیز رفتار حرکت کی نشاندہی کی جو اس وقت ساحل سے میلوں دور جنوب کی جانب تھیں۔ اگلے 20 منٹ میں ایسی مزید رپورٹس موصول ہونے کے بعد پاکستانی نیول ہیڈ کوارٹر کی جانب سے رات 9:58 پر سمندر میں موجود پاکستانی جنگی جہازوں کو خبردار کیا گیا کہ یہ دشمن کے بحری جنگی جہاز ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت تک بہت تاخیر ہو چکی تھی۔ کراچی سے تقریباً 50 میل دور سمندر میں موجود پاکستانی بحری جنگی جہاز PNS خیبر نے بھی رڈار کی سکرین پر تیز رفتاری سے حرکت کرتے ان چھوٹے چھوٹے نقطوں کی نشاندہی کے بعد ان کی جانب رخ کر لیا تھا کہ اچانک جہاز کے بوائلر روم میں پہلا میزائل دھماکہ ہوا۔ PNS خیبر کے عملے کو لگا کہ یہ انڈین فضائیہ کا حملہ ہے جس نے اینٹی ایئر کرافٹ گنز کا استعمال شروع کر دیا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور میزائل لگنے کے بعد چند ہی منٹوں میں PNS خیبر اپنے عملے سمیت مکمل طور پر سمندر میں ڈوب گیا۔ کراچی پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان باضابطہ طور پر 1971 کی جنگ چھڑ جانے کے بعد انڈین نیوی کی تیز رفتار میزائل بورڈز کا حملہ شروع ہو چکا تھا۔ فرینڈز، کراچی پر انڈین نیوی کے حملے کی تفصیل میں جانے سے پہلے اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے، جو کہ 1965 کی جنگ سے شروع ہوتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس جنگ کے دوران انڈین نیوی تقریباً غیر فعال رہی، جبکہ پاکستان نیوی نے نہ صرف انڈین شہر دوارکا پر حملہ کیا بلکہ اپنی سب میرین غازی کے ذریعے انڈین نیوی کو بمبئی تک محدود کر دیا۔ اس بحری جنگ کے نتائج انڈین نیوی کے لیے کافی مشکلات کا باعث تھے اور انڈین حکومت نے 1965 کی جنگ سے سبق حاصل کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر نیوی کو بہتر اور مضبوط بنانے کا کام شروع کر دیا۔ دوسری جانب پاکستان کی نیوی کے ساتھ بالکل الٹا معاملہ ہوا۔ وہی نیوی جو 1965 کی جنگ میں انڈین نیوی پر بہتر پوزیشن میں تھی، 1971 تک ایسی حالت میں تھی کہ انڈین نیوی کو بھی اس کی کمزوریوں کا علم ہو چکا تھا۔ انڈیا نے نہ صرف نئی آبدوزیں خریدی بلکہ سوویت یونین سے تیز رفتار میزائل بورڈز بھی حاصل کی، جنہیں بعد میں کراچی کی بندرگاہ پر حملے کے لیے استعمال کیا گیا۔ فرینڈز، اس سب میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اوسا کلاس کی تیز رفتار سوویت میزائل بورڈز کی آفر پاکستان نیوی کو بھی دی گئی تھی، جب پاکستان امریکی پابندیوں کے بعد سوویت یونین سے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ سودا نہیں ہو سکا۔ دوسری جانب انڈین نیوی نے سوویت یونین سے یہ میزائل بورڈز خرید لیں، جن کا بنیادی مقصد انڈین بندرگاہوں کا دفاع تھا، لیکن جب انڈین بحریہ کے اہلکار سوویت یونین میں ٹریننگ کر رہے تھے تب انڈین نیوی کے کیپٹن نیئر نے اپنی ٹیم سے پوچھا کہ کیا یہ میزائل بورڈز دفاع کی بجائے حملے میں استعمال ہو سکتی ہیں۔ میجر جنرل آیان کارڈوز نے اپنی کتاب 1971 سٹوریز آف گریٹ اینڈ گلوری فرام انڈیا پاکستان وار میں لکھا کہ یہ کشتیاں تیز رفتار تو تھیں، لیکن یہ کھلے سمندر میں طویل فاصلے تک سفر کرنے کے لیے ڈیزائن نہیں کی گئی تھیں۔ تیز رفتاری کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ایندھن لیتی تھیں اور کسی بھی حالت میں 500 ناٹیکل میل سے آگے نہیں جا سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ یہ کم اونچی کشتیاں تھیں، جن کی وجہ سے سمندر کی اونچی لہریں ان کے اوپر سے بھی گزر سکتی تھیں۔ ان میزائل کشتیوں سے دور دراز کے اہداف کو تباہ کرنے کے لیے کئی مشقیں کی گئیں۔ انڈین بحریہ کے افسران ریڈار رینج اور میزائلوں کے درست ہدف دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کے درمیان طے پایا کہ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو ان میزائل بورڈز کو کراچی پر حملے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ جنگ سے قبل انڈین نیوی کے سربراہ ایڈمرل SM نندا برٹش اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ چکے تھے کہ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کراچی سے کیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں کراچی بندرگاہ کی ترتیب اور انتظام کا مکمل اندازہ تھا۔ انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ اگر انہیں موقع ملا تو وہ کراچی کی بندرگاہ پر حملے سے نہیں چوکیں گے۔ پاکستان نیوی کی آبدوز ہنگور کے کمانڈر جنگ چھڑنے سے پہلے ہی کراچی سے روانہ ہو چکے تھے۔ انہیں بمبئی کے قریب علاقہ سونپا گیا تھا جہاں وہ نیول ہیڈ کوارٹر کے احکامات کا انتظار کر رہے تھے۔ کیپٹن احمد تسنیم کے مطابق 3 دسمبر کی رات ہمیں 6 انڈین بحری جنگی جہاز جن کا رخ کراچی کی طرف تھا نظر آئے۔ میں نے ریڈیو سائلنس بریک کی اور نیول ہیڈ کوارٹر کو کوڈ ورڈ میں بتایا کہ اتنے جہاز بمبئی سے نکل چکے ہیں اور ان کا رخ کراچی کی جانب ہے۔ اس وقت تک احمد تسنیم کو ایسا کوئی بھی حکم موصول نہیں ہوا تھا کہ وہ ان جہازوں کو نشانہ بناتے، ورنہ انڈین نیوی کا یہ منصوبہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو سکتا تھا۔ ان کا خدشہ درست تھا کیونکہ یہ بحری جہاز انڈین نیوی کے اس مغربی فلیٹ کا حصہ تھے
جسے کراچی کی بندرگاہ پر حملے کا مشن سونپا گیا تھا اور اس وقت وہ بمبئی سے اوکھا پورٹ کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ 4 دسمبر سن 1971 کی رات 3 میزائل کشتیاں نیپات، نرگٹ اور ویر کراچی کے لیے روانہ ہوئیں۔ انڈین نیوی نے پاکستانی فضائیہ سے بچنے کے لیے رات کا وقت چنا۔ انڈین نیوی کے ریٹائرڈ ایڈمرل ایس ایم نندا اپنی سوانح عمری دا مین ہو بامبڈ کراچی میں لکھتے ہیں کہ یہ طے پایا کہ حملہ رات کو کیا جائے گا۔ یہ میزائل کشتیاں سورج غروب ہونے تک کراچی میں تعینات جنگی طیاروں کی پہنچ سے دور رہیں گی۔ رات کو تیزی سے کام انجام دینے کے بعد وہ صبح تک پاک فضائیہ کی پہنچ سے بہت دور ہو جائیں گی۔ دوسری جانب پاکستان نیوی نے ہنگور کی جانب سے اطلاع ملنے کے بعد پی این ایس خیبر اور دیگر جنگی جہازوں کو سمندر میں پیٹرولنگ کے لیے بھیج دیا گیا، جو 4 دسمبر کی رات اس حملے سے پہلے کراچی کے جنوب مغرب میں گشت کرتے ہوئے انڈین نیوی کے غیر متوقع حملے کا شکار ہوئے۔ دی اسٹوری آف دا پاکستان نیوی میں لکھا گیا کہ ابتدائی طور پر خیبر کے کمانڈنگ آفیسر نے سمجھا کہ چمکدار سفید روشنی انڈین طیارے کی طرف سے داغا گیا فلیئر ہے، لیکن وہ جس رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا اس سے یہ اندازہ ہوا کہ شاید یہ انڈین طیارہ ہے۔ یہ میزائل خیبر آبدوز سے آن ٹکرایا اور فوری طور پر خیبر کے انجن نے کام کرنا بند کر دیا اور پھر پورے جہاز کی بجلی بھی چلی گئی۔ اسی اندھیرے میں جہاز سے ملٹری ہیڈ کوارٹر کو پیغام بھیجا گیا کہ دشمن کے طیاروں نے جہاز پر حملہ کر دیا ہے۔ نمبر 1 بوائلر ہٹ، شپ سٹاپڈ۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک دوسرا میزائل خیبر کو لگا، جس کے بعد جہاز ڈوبنا شروع ہو گیا۔ مائن سویپر پی این ایس محافظ نے ڈوبتے ہوئے خیبر کے عملے کی مدد کی کوشش کی تو انڈین نیوی کی میزائل بوٹ نے 11:20 پر پی این ایس محافظ پر بھی میزائل داغا، جس سے پی این ایس محافظ بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ انڈین حملے کے دوران کراچی بندرگاہ پر بھی کافی میزائل داغے گئے۔ پاکستان نیوی کو 5 دسمبر کی صبح پی این ایس محافظ اور پی این ایس خیبر کے بچ جانے والے عملے سے اس حملے کی تفصیلات ملیں، تب جا کر یہ معمہ حل ہوا کہ 4 دسمبر کی رات انڈین فضائیہ نے نہیں بلکہ انڈین نیوی کی تیز رفتار بوٹس نے حملہ کیا تھا۔ میجر جنرل فضل مقیم خان اپنی کتاب پاکستان نیوی ایٹ وار میں لکھتے ہیں کہ پاکستان نیوی کی جانب سے اس حملے کے جواب میں پاکستانی فضائیہ سے رابطہ کیا گیا کہ انڈین نیوی کے میزائل بوٹس پر فضائی حملہ کیا جائے۔ فضل مقیم لکھتے ہیں کہ پاکستانی فضائیہ کی جانب سے جواب دیا گیا کہ جنگ میں ایسا ہوتا ہی ہے اور ہم کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک آسٹریلین مورخ جیمز گولڈرک اپنی کتاب نو ایزی آنسرز میں لکھتے ہیں کہ پاکستانی فضائیہ نے جواب میں تاخیر سے ایک سنہری موقع کھو دیا کیونکہ انڈین نیوی کے میزائل بوٹس کو خرابی کا سامنا تھا۔ پاکستانی فضائیہ کی جانب سے انڈین پورٹ اوکھا پر حملہ تو کیا گیا جہاں سے انڈین بحری بیڑے نے اپنے حملے کا آغاز کیا تھا، لیکن تب تک انڈین نیوی اپنے میزائل بوٹس وہاں سے ہٹا چکی تھی۔ اس حملے سے اتنا ضرور ہوا کہ ایمونیشن اور فیول ڈمپ تباہ ہو گئے، جس کے باعث انڈین نیوی کا کراچی پر ایک اور حملہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ پاکستان نیوی کو پہلے حملے کے بعد اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ انڈین نیوی تیز رفتار میزائل بوٹس کا استعمال کر رہی ہے، جس کے میزائلز کی لمبی رینج اور رفتار کے باعث رات کی تاریکی میں فضائی مدد کے بغیر روکنا مشکل ہے۔ اسی لیے پاکستان نیوی کے جہازوں کو رات کے وقت بندرگاہ میں محفوظ مقام پر رہنے کی ہدایت کی گئی۔ دوسری جانب انڈین نیوی کو بھی مشکلات کا سامنا تھا۔ ایک جانب خراب موسم تھا اور دوسری جانب تکنیکی مسائل۔ ان کے باوجود انڈین نیوی نے کراچی پر 8 دسمبر کو ایک اور حملہ کیا، لیکن اس بار پاکستان نیوی کی بجائے ان حملوں کا نشانہ تجارتی جہاز بنے۔ اس حملے کے دوران گلف سٹار نامی پاناما کا تجارتی بحری جہاز مکمل طور پر ڈبو دیا گیا اور ایک برطانوی جہاز ہرمٹن کو نقصان پہنچا۔ انڈین نیوی نے کراچی پر ایک تیسرے حملے کا منصوبہ بھی بنا رکھا تھا، لیکن اسی دوران انڈین نیوی کو ایک بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ انڈین نیوی کے سربراہ ایس ایم نندا ابھی کراچی پر ایک اور حملے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ 9 دسمبر کی رات انڈین نیوی کے جنگی بحری جہاز آئی این ایس کھکری کے ڈوبنے کی اطلاع آن پہنچی۔ یہ واقعہ 9 دسمبر کی رات کو اس وقت ہوا جب پاکستانی آبدوز ہنگور نے آئی این ایس کھکری کو تباہ کیا اور آئی این ایس کرپان کو بھاری نقصان پہنچایا تھا۔ فرینڈز، یاد رہے کہ یہ وہی آبدوز تھی جس کے کمانڈر احمد تسنیم نے 3 دسمبر کی رات کراچی کی جانب انڈین بحری بیڑے کی روانگی کی اطلاع دی تھی۔ اس وقت جنگ شروع نہ ہونے کی وجہ سے احمد تسنیم نے انڈین جہازوں کو نشانہ نہیں بنایا تھا، لیکن آئی این ایس کھکری کو ڈبو کر انہوں نے انڈین نیوی کو ہلا کر رکھ دیا
کیونکہ اس حملے میں انڈین نیوی کے 18 افسران اور 176 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ انڈین نیوی نے کراچی پر حملے کا منصوبہ ترک کر دیا اور پاکستانی آبدوز ہنگور کو ڈھونڈنے اور تباہ کرنے کا ارادہ کیا، جس کے لیے بڑے پیمانے پر انڈین ہوائی اور بحری جہازوں کا استعمال کیا گیا۔ لیکن احمد تسنیم انڈین نیوی کی تمام تر کوشش کے باوجود انہیں چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح پاکستان نیوی کے ایک حملے سے انڈین نیوی کو اچھا خاصا نقصان پہنچا۔ جہاں انڈین نیوی نے 2 حملے کیے تھے، وہیں پاکستان نیوی کی طرف سے کیا جانے والا ایک حملہ ان انڈین دونوں حملوں پر بھاری رہا۔